دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے. قرآن کی تو آیت ہے, اللہ کا تو حکم ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے کہ پیغمبروں کے بھی بچے, ان کے اپنے بیٹے, حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا نہیں سیدھے راستے پہ لگا, تو ہم کس کو زبردستی سیدھے راستے پہ لگا سکتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں سیدھے راستے پہ لگی, تو ہم کون ہیں؟ تو دین میں زبردستی تو نہیں ہے, لیکن کم از کم ہمارے بچوں کو چوائس تو پتہ چل جائے گا. اگر یہ راستے پہ چلو گے تو یہ اس کے مسئلے ہیں, اور اگر اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہے کہ یہ جو آپ قرآن میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا, نعمتیں جن کو بخشی, وہ نعمتوں کا راستہ یہ ہے, جو تباہی کا راستہ ہے وہ یہ ہے. پتہ تو چلے بچوں کو, چوائسز تو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں. ابھی تک تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ میرے کئی ماں باپ اگر دیکھ رہے ہوں گے, ان کو پتہ ہے کہ وہ بچے, وہ جب ماں باپ کہتے ہوں گے نا کہ جی یہ تم یہ پڑھو, نماز پڑھو, وہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہی ہیں. میری والدہ جس کے میں بہت پیار کرتا تھا, وہ مجھے سارا وقت کہتی رہتی تھی, میں سمجھتا تھا ان کو کیا پتہ, دنیا تو یہ آگے نکل گئی ہے, یہ تو پرانی باتیں کر رہی ہیں. میں تو یہ اندر سے ان کے سامنے والد صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز پہ بھی چلا جاتا تھا. یہ نہیں پتا کہ نماز میں پڑھ کیا رہا ہوں, کہ مانگ رہا ہوں سیدھا راستہ اور لگا ہوں دوسرے راستے پہ. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو یہ نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارا یوتھ ہے, جو ہماری فیوچر ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری نوجوانوں کو سب کو پتا ہو کہ ہم ہیں کیا, یہ کیوں ملک بنا تھا, جو دنیا کا تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر نہ کبھی آیا ہے نہ کبھی آ سکتا ہے, جس کو اللہ کہہ رہا ہے اپنا رول ماڈل بناؤ, تو آپ اس کو رول ماڈل تب بنائیں گے آپ کو پتا تو چلے کہ رول ماڈل کی صفتیں کیا تھی. آپ جب تک ان کو یہی نہیں بتائیں گے کہ وہ کیسے اٹھا کے انہوں نے ٹوٹے پھوٹے عربوں کو دنیا کی امامت کروا دی, تو لوگوں پتا تو چلے لوگوں کو کہ وہ کیا صفتیں تھی. ہماری یونیورسٹیز میں, سکولز میں کبھی بھی جب تک ہم ان کو صحیح معنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرانے, ہم عشق کرتے ہیں نا, لیکن ان کی جب تک ہم بتائیں گے نہیں, لیڈر ہی نہیں بن سکتے, کہ ان سے بڑا لیڈر آیا ہی نہیں. وہ کیسا لیڈر تھا جس کو دیکھ کے سارے لیڈر بن گئے. ایک کتاب ہے دی عرب کانکویسٹ, انگریز نے لکھی ہوئی ہے. وہ اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ جو جنرل بنتا تھا وہ جا کے وہ کام کرتا تھا, یعنی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا, کسی کا نام بھی نہیں ہوتا تھا جا کے بڑا. یہ سوچ لیں کہ دنیا کی تاریخ کا خالد بن ولید شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا کوئی جنرل آیا ہو, وہ کبھی جنگ ہی نہیں ہارے تھے. حضرت عمر ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم چھوڑو, کسی اور کو میں کمانڈ دینے لگا. تو یہ اتنے زیادہ عظیم لوگ کیسے بن گئے؟ اس کے اوپر تو ریسرچ کریں, بتائیں تو صحیح کہ وہ کیا صفتیں تھیں, ہمارے نبی کی کیا صفتیں تھیں کہ انہوں نے ساروں کو لیڈر بنا دیا. تو ہمیں تو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں لیڈرشپ کرائسس ہے, ہمیں تو لیڈر ہی نہیں ملتے. اب جو پاکستان سے ہوا ہے یہ لیڈرشپ کی وجہ سے یہاں پہنچے. تو ان کی جب ہم بچوں کو, نوجوانوں کو, ان کو آگے سے جب, اور یہ تو ہم دھوم دھام سے مچائیں گے, اور میں اپنے سارے ایم این ایز کو, سارے منسٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں آپ نے پوری طرح شرکت کرنی ہے, حصہ لینا ہے, ایک ایسا ربیع الاول بنانا ہے جو کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. یہ تو لیکن آگے ہم نے اس کو اس سے بھی اوپر لے کے جانا ہے. اور آگے میں یہ چاہوں گا سب سے زیادہ کہ اسکولوں کے اندر رٹانی بچوں کا, بچے تو کئی دفعہ رٹ لیتے ہیں, باقاعدہ بچوں سے پتہ چلیں کہ کیا وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا تھا عظمت کا راستہ. تو انشاءاللہ اس کو ہم ایک پوری یہ جو رب العالمین اتھارٹی ہے اس کو آپ پورا اسٹیبلش کریں گے. اس میں اسکالرز ہوں گے, دنیا کے باہر بھی ہم بتائیں گے کہ آگے سے کبھی کوئی یہ جس طرح گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں, اس کے اوپر ایک بڑا زبردست انٹلیکچوئل قسم کا جواب جائے گا, بجائے اس کے کہ ہم اپنا توڑ پھوڑ کر کے اور نقصان کریں. اور اندر اپنے اسکولوں کا ہم مانیٹر کریں گے. جو چیئرمین ہوگا اس کمیٹی کا, اس کا کام ہوگا کہ اوور آل سارے علماء پاکستان میں ان سے سب سے رابطے کریں. بڑے بڑے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, کوشش کریں کہ ہم ساری کئی جوائنٹ ہم اکٹھے مل کے اسٹیٹمنٹس دیں, بجائے کوئی سی کی 1.5 انٹ کی مسجد ادھر ہے ادھر ہے. کوئی مشترکہ ایک پلان کریں, لیکن اسکالرز مل کے بیٹھ کے کریں. کوشش کریں کہ اب اپنے ملک کو واقعی
واقعی ادھر لے کے جائے جو کہ 74 سال پہلے یہ ملک جب جس ویژن کے نام پہ بنا تھا. بہت بہت شکریہ.